نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل کی پہچان کرنے کے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ دوسرے مقام پر ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ اللہ نے فرمایا پس مجھے قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یقین کرو اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس بات پر ہے انہ لقرآن کریم یقیناً یہ عزت والا کلام یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون لوح محفوظ میں مکمل موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں تنزیل من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک اور مقام پر یہ فرمان ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم
یقیناً کافروں نے اس ذکر کا انکار کر دیا جو ان کے پاس آ گیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یقین جانو یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ جو تمام تر حکمتوں کا مالک قابل تعریف ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ تحفہ عنایت کر رکھا ہے۔ تحفہ جس قدر قیمتی ہو اور تحفے دینے والے کی دل میں جتنی قدر ہو اسی قدر تحفے کی عزت، احترام اور قدر کی جاتی ہے۔ اگر تحفے کی ویلیو نہ ہو یا تحفہ دینے والے کی دل میں کوئی رسپیکٹ یا عزت نہ ہو تو پھر بندہ تحفے کو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس سے ہم اندازہ کر لیں ہم سب کے سب اگر ہم رمضان کی قدر کر رہے ہیں تو ہم نے تحفے کی بھی قدر کی اور تحفہ عنایت کرنے والی ذات کی عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ اور اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کر رہے تو پھر نہ تحفے کی قدر ہے نہ تحفہ دینے والی ذات کی کوئی عزت ہے۔ پہلا عشرہ مکمل ہونے کے قریب ہے، جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے۔ کچھ معلوم نہیں اگلا لمحہ بھی ملے کہ نہ ملے۔ آج بھی جس وقت میں بیدار ہوا موبائل پر فون آئے ہوئے، ایک دم سے دل دھڑکا، کال کی تو پتہ چلا ایک اللہ کا بندہ جو ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے، آج وہ صبح اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم میں سے بھی پتہ نہیں کس کس نے افطاری کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، کس کو وقت ملے نہ ملے، لمحہ وہی ہے میرے عزیزو جو مل جائے۔ مت انتظار کیجئے، ابھی بڑی زندگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر طرف سے موت نے انسان کا گھیرا کر رکھا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جال ہیں جو بچھے ہوئے ہیں، ایک جال سے بندہ نکلتا ہے دوسرے میں، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے میں، آخر کسی نہ کسی جال میں پھنس کر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ رمضان کی قدر کیجئے۔ گزشتہ سالوں پہ نظر دوڑائیے، کتنے ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں کے روزوں کی سحری افطاری میں ہم میں سے پتہ نہیں کس کس نے ہونا ہے، کس کس نے نہیں۔ اس لیے رمضان کی قدر کیجئے۔ پھر رمضان سے پہلے کے ایام پر اپنے آپ پر نظر دوڑائیں، میں کیا تھا اور آج میری 10ویں کلاس چل رہی ہے اللہ کے ہاں، 9 کلاسیں مکمل کر چکا ہوں، 9 سبق میں نے پڑھ لیے، آج 10ویں کلاس میں میں آیا بیٹھا ہوں، میں غور کروں میرے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ صاحب البیت ادری بما فی، ہر بندے کو پتہ ہے اپنا وہ کتنے پانی میں ہے۔
اس لیے کسی کو بتانے کی، کسی سے پوچھنے کی، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی نہیں، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے جائزہ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ بعض احادیث و روایات سے پتہ چلتا ہے پہلے کی جتنی وحیاں اتری، کتب، صحائف، ان کے لیے بھی اللہ نے اسی مقدس مہینے کا انتخاب کیا، لیکن ہمارے قرآن پاک کے لیے اللہ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا۔ اور ابھی میں نے ابتدا میں 3 مقامات سے آیات پڑھی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ قرآن کتنی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے۔ جس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، سننے والے منکرین، کافر طرح طرح کی باتیں کرتے، کبھی کہتے یہ کسی مجنون کا کلام ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو شاعر کی باتیں ہیں، یہ تو جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين۔ کہا مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور قسم ہے ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ ذرا غور کیجئے، رب العالمین سارے جہان کی قسم اٹھا رہا ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی بھی قسم، جو نظر نہیں آ رہا اس کی بھی قسم۔ اللہ اتنی بڑی قسم۔ اور سورہ واقعہ میں نے اس کی آیات پڑھی نا، اللہ نے کہا ستاروں کے گرنے کی اور گرنے کے مقامات کی قسم، اور یقین جانو قسم بھی بہت بڑی ہے، اور قسم اٹھانے والا بھی، ہائے میرے اللہ، اپنے کلام کے اندر رب نے بندوں کو کیسے کیسے یقین دلایا۔ قسم بھی بڑی ہے، قسم اٹھانے والا بھی بڑا ہے۔ تم کہتے ہو یہ شاعر کی باتیں ہیں، یقین جانو یہ عزت والے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا کلام ہے، کسی شاعر کی بات نہیں، مجنون کی بات نہیں، ساحر کاہن کی بات نہیں۔ تمہارا اپنا ایمان کا معاملہ ہے، کم ہو جو مانتے ہو، کم ہو جو نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ پھر ہے کیا؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور ایسی کتاب جھوٹ، نقص، کمزوری، عیب، شک والی بات، کوئی خلاف حقیقت واقعہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ اٹھاؤ دنیا کی کتابیں، کسی میں یہ چیلنج نہیں ملے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں تمہیں شک بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے وہ کتاب۔ لوگوں نے جب باتیں زیادہ کی نا تو اللہ نے بھی پھر ایک کمال بات کر دی۔ سنیے ذرا، اللہ نے کہا تم کہتے ہو شاعر جادوگر کی بات ہے، ہمارا نبی کہنے والا ہے، اور تو اور سنو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارا پیغمبر
ہمارا رسول، ہمارا حبیب، ہمارا خلیل اپنی طرف سے کوئی ایک بات، سارا کلام نہیں، بعض الاقاویل، صرف ایک بات اپنی طرف سے کر کے قرآن میں لگا دیتا، کہہ دیتا یہ اللہ کا کلام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو اس کے دہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی رگے جاں کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اس کو تم میں سے، ہم سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ بادشاہ کا، شہنشاہ عالم کا کلام ہے، یہ دنیا کے حکمرانوں کی بات تھوڑی ہے کہ جال سازی ہو جائے اس میں۔ کہا سنو، انہو لتذکرۃ للمتقین، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے، تقوی والوں کو یہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کا قرآن، اور اس نے بتایا۔ لوگ تو کہتے ہیں اس کی ویلیو کوئی نہیں، معاذ اللہ، اس کو نکال دو، یہ اللہ کا کلام نہیں، فلاں سورت اس میں سے نکال دو۔ مکہ والوں نے، پورے عرب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اللہ نے کہا عرب کے لوگوں تم تو تم ہو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا اگر سارے جن، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری خطابت، فصاحت، بلاغت، حکمت سب جمع ہو جائیں، سارے مل کر بھی اللہ کے کلام جیسا کلام بنا نہیں سکتے۔ اس قدر اتھینٹک بک ہے اللہ کی، یہ اس قدر مستند کلام ہے ہمارے رب کا۔ کہا چلو قرآن نہیں 10 سورتیں ہی بنا لاؤ، اور چلو 10 سورتیں نہیں 10 آیتیں ہی لے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ، وہ ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن سب عاجز آ گئے، اللہ کے کلام کی ایک آیت کے مقابلے میں آیت نہ لا سکے۔ یہ اللہ کا کلام ہے مسلمانوں ہمارے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے، پڑھنے والا جب پڑھتا ہے نا تو اس کی نیکیوں کا کیلکولیٹر بڑی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی درج کر دیتا ہے۔ کیسا چلے گا کیلکولیٹر؟ اور اگلی بات سنیے، فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، پڑھنا ایک ہے اجر 10 کا ملے گا۔ ایک حرف پڑھا، ایک نیکی درج ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، کس میں؟ 10 نیکیوں میں۔ اور کہا لا اقول الف لام میم حرف، آپ نے کہا میں نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ جس نے الف لام میم پڑھا، پڑھے 3 حرف ہیں، نیکیاں 30 کما لی۔ ارشاد فرمایا لوگو ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حلیہ بدلا ہوا نہیں ہوتا لوگوں سے۔ لوگوں نے تو اللہ والا ان کو بنایا ہے نا جن کو نہ طہارت کی فکر، نہ لباس کی فکر، ٹھیک ہے نا، جو دنیا سے بالکل گیا گزرا ہے، کوئی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، جسم میں سے بدبو آتی ہے، کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے۔ واقعی پہنچا ہوا ہے، کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی تو صفت ہی کچھ اور ہے،
اس قوم کے انداز بدل گئے. اللہ والے سنیے کون ہیں؟ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ اللہ والے ہوا کرتے ہیں. ہر ایک کا اہل ہے. میرا جی اہل و عیال ہے، میرے جی گھر والے ہیں، ان کی میری نگاہ میں بڑی قدر ہے. کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے اہل ہیں. حیرانگی ہوئی. صحابہ کرام ایک دم سے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جی وہ اللہ والے ہیں کون؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو، یہ قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. دنیا میں تو ان کی قدر نہیں ہے نا. حافظ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، ٹکے ٹکے کا بندہ اٹھ کے جناب باتیں کرتا ہے. ہمارے نبی کو باتیں ہوئی ہیں. اللہ کے قرآن والوں اگر تمہیں ہوتی ہیں تو دیکھ لو نسبت کس طرف ہے. اللہ کے نبی نے بھی قسم پرسی کے عالم میں وقت گزارا. اگر آج بھی قرآن والے ایسا وقت گزار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا. اللہ اپنوں کو اسی طرح اس بھٹی میں سے گزار کے کندن بناتا ہے تاکہ جب میرے پاس آئیں تو ان کے وجود پر گناہ کا کوئی نشان بھی نہ ہو. اس لیے پریشان نہیں ہونا. عزت بڑی ہے، پروٹوکول بہت ہے. کون ہیں اللہ والے؟ اللہ والے قرآن والے ہیں. قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سننا ہے، قرآن پہنچانا ہے. دعوت ہے تو قرآن کی، بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، واعظ ہو رہا ہے قرآن کا. بس قرآن ہی قرآن ہے. دنیا میں یہ ہے اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص ہیں. قیامت کو اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا. آئے گا قرآن والا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والا آئے گا. ماں باپ بھی آئیں گے. ماں باپ کو اللہ میدان محشر میں کھڑا کر کے یودع علی رؤوسہما التاج، سارے جہان کے سامنے اللہ ان ماں باپ کے سروں پر ایک تاج سجائے گا. اللؤلؤۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اس میں لگا ہوا صرف ایک ہیرا، ایک موتی، ایک نگ ساری دنیا سے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا. کون ہے یہ؟ دنیا دیکھے گی. یہ جی حافظ صاحب کے والدین ہیں. وہ حافظ صاحب جس کو ہم دنیا میں کہتے تھے لو مسیتڑ ہے، مولوی ہے، اس کو کیا پتا دنیا کا؟ اس کو تم حفظ کروا دو گے، کھائے گا کہاں سے؟ دنیا میں جس کو یہ کہتے تھے وہ دیکھو، وہ دیکھو اس کے والدین. ہوتا ہے نا دنیا میں بھی. یار جس کو کہتے تھے بس گیا گزرا کسی کام کا نہیں، وہ دیکھو کہاں پہنچا کھڑا ہے. واہ میرے اللہ، تیری عزت افزائیوں کے کیا کہنے. کہا یہ تو وہ ہے نا. دوسری طرف بھی دیکھ لینا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. سارا جہان زمین پہ کھڑا ہے، حافظ قرآن اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے. قرآن پڑھنے والا. لوگوں کی زبانوں پہ گانے تھے، گالیاں تھیں، بہت کچھ تھا. اس کی زبان پہ بس قرآن تھا. یہ اٹھتا بیٹھتا قرآن پڑھتا، قرآن میں ماہر ہوا. باقی سب زمین پہ کھڑے ہیں، یہ قرآن کا ماہر اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہے. پھر رب کی آواز آئے گی، میٹھی میٹھی آواز آئے گی، پر اثر آواز آئے گی، کانوں میں رس گھول دینے والی آواز آئے گی. حکم ہوگا یقال لصاحب القرآن، او قرآن والے اقرا. دنیا میں دنیا تجھ سے سنتی تھی، آج اپنے رب کو بھی تو سنا نا. آج مجھے بھی سنا. پڑھنا شروع کر. ورتقی. دنیا میں تو دنیا تجھے نیچے گراتی تھی، آج تیرا رب تجھے اوپر چڑھا رہا ہے. پڑھنا شروع کر دے، جنت کی منزلیں چڑھنا شروع کر دے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا. تیرا محل میں نے وہاں بنایا ہے جہاں تیری آخری الناس کی سین مکمل ہوگی.
یہ کیا ہے؟ قرآن، جو یہ عزتیں دیتا ہے، یہ ہے قرآن۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو کیا سمجھ لیا؟ بتاتا ہوں قرآن کے حقوق کیا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بس ایک حدیث سن لیں، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، جس ٹاپک کو لے لیں مواد ہی اتنا کو ہوتا ہے، شروع کر دیں تو ختم ہونے پہ آتا ہی نہیں ہے۔ گھڑی کی سوئی بتا رہی ہوتی ہے، بس مکمل کر لیں، وقت اجازت نہیں دیتا اور کچھ بھی عرض کروں۔ بہرحال ایمان والے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو آ کے عجیب ہی واقعہ سنا دیا۔ بخاری مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے آ کے بتایا، اللہ کے نبی جی میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ کون سی سورت؟ سورۃ الکہف۔ جمعے والے دن پڑھنا مسنون ہے، جس نے پڑھ لیا اچھی بات ہے، جس نے نہیں پڑھی شام تک پڑھ لیں۔ 10واں روزہ ہے، پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، دیگر اعمال بھی، محاسبہ بھی ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے منظر کیا دیکھا، آسمان سے ایک بدلی اتری، آ کے اس نے پوری طرح سے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے جس وقت نظر اٹھائی، ایک عجیب سکینت والا ماحول، میں تو اس میں گم ہو گیا۔ تلاوت کر رہا ہوں، وہ قریب آتی چلی جا رہی ہے، قریب آئی تو گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ میں ذرا حیران سا ہوا، میں نے تلاوت کو روکا، وہ واپس چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا تلک ملائکۃ تنزلت للقرآن، میرے صحابی تجھے پتا ہے یہ فرشتے تھے جو قرآن کی وجہ سے تیرے قریب آئے تھے۔ قرآن بندہ پڑھے تو فرشتے آتے ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے۔ قرآن نہ پڑھو، گانے لگاؤ، فلمیں چلاؤ، ٹی وی وی سی آر کے رسیا بنو، ہر گھر کے اندر، دور کی بات ہے ہر جیب میں چیک کر لو، موبائلز میں کتنے گانے اور کتنے کنجروں اور کنجریوں کے جناب، واہیات قسم کے جناب، وہ سارے کے سارے انداز، اور کہتے ہیں جی سکون نہیں ہے گھر میں، سکون نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ، مولوی کیا کرے؟ وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ پہلے گندگی کا ڈھیر اٹھاؤ، پھر وہاں پر خوشبو کا سپرے کرو تو پتہ چلے۔ گندگی ویسے ہی ہے، وظیفہ بتاؤ، جی وظیفے اثر نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کافروں سے بھی آگے گزر گیا، کافروں پر ایک بار قرآن کا ایک مقام پڑھا جائے، ان پر اثر کرے تو اپنے گریبان میں جھانک، تو اتنا گندا ہو گیا ہے کہ رب کا کلام تجھ پہ اثر نہیں کر رہا۔ سوچو مسلمانوں، کبھی ہمارا درد دل بھی سنا کرو، ہم بھی اس معاشرے میں لوگوں کے دردوں سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، بیماریاں بتاتے ہیں، آؤ سنو، علاج بھی سنو، بیماری بھی سنو۔ بیماری یہ ہے، غلط چھوڑنا نہیں، غلاظت چھوڑنی نہیں، گندگی چھوڑنی نہیں، اور کہنا جی وظیفے بتاؤ، یہ قرآن چلایا 40 دن سورہ بقرہ چلائی ہے اور سوری کوئی نہیں جی ہوا۔ میرے نبی کی بات میں کوئی غلط بیانی، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے کہا ہے 40 دن جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، شیطان بوریا بستر گول کر کے نکل جائے گا۔ لیکن اگر تیرے گھر کے اندر شیطان کو قابو کرنے کے لیے زنجیریں اتنی مضبوط ہوں، پھر قرآن کیا کرے؟ اس لیے پہلے یہ کرو، گندگی صاف کرو، پھر اس کے بعد قرآن چلاؤ، پھر دیکھو منظر کیا بنتا ہے۔ بہرحال اس پر بھی بہت ساری باتیں۔ اب آئیے دوسری بات عرض کروں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، قرآن کے حوالے سے صرف 5 بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے اس کے فضائل مناقب بیان کیے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں،
غلط بیانی نہیں، جھوٹ نہیں، جبریل امین لے کر آئے، رسول پاک نے آگے پہنچایا، آج تک قیامت تک محفوظ ہے، رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ سب ایمان میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لایا اس پر جو اس کی طرف اتارا گیا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کا پہلا حق اور امت کا سب سے پہلا قرآن کے حوالے سے فرض کیا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا، ایک ایک دلیل بس عرض کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو سیکھ لو۔ چلو بزرگ ہو گئے، بڑے ہو گئے، منہ پہ کلام اللہ کا نہیں چڑھتا، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ دنیا کے کلام چڑھ جاتے ہیں، شیطان کے کلام چڑھ جاتے ہیں زبان پر، رب رحمان کا کلام نہیں چڑھتا۔ المیہ ہے نا۔ بہرحال چلو، اگر کلام رب کا زبان پہ نہیں چڑھتا تو کم از کم کانوں کے ذریعے دل میں اتارا تو جا سکتا ہے، سنا تو جا ہی سکتا ہے نا۔ تلاوت لگاؤ، اچھے اچھے قراء کی تلاوت سنو، تمہارے دلوں کے اندر قرآن اترے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، تلاوت اور سماعت۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر کہا اقرا، قرآن پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة۔ میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، ڈائجسٹ نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، اخبار نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی جی ملے گا کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ پھر جس کی سفارش قرآن کر دے اس کی نجات کنفرم ہے کہ نہیں؟ یار میرا تیرا یار مان نہیں تو رب کا کلام اس کی تو کمال ہے۔ پھر بات میں اپنے دوست کو کوئی بات کہہ دوں، دوستی کا مان رکھتا ہے، موڑتا نہیں، تو رب نے جو کلام اتارا ہے، اللہ کے نبی فرمائیں یہ سفارشی بنے گا، پھر رب کا قرآن کہے گا، اور احادیث میں آتا ہے جب تک بخشوا نہیں نہ لے گا ہلے گا نہیں۔ ہائے میرے اللہ، کاش ہمیں باتیں سمجھ آئیں۔ مان والا جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار تو میرا یار ہے، تو کر سکنا ہے، جدوں تک تو کرنا نہیں میں اٹھ کے جانا نہیں، کروا کے جاؤں گا بس کام آج تو میں۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک یہ مجھے پڑھنے والا یہ بخشا نہ جائے، یا اللہ جب تک اس کے جہنم کے وارنٹ کینسل کر کے جنت کا پروانہ نہ تو تھما دے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ مسلمانوں یہ ہے رب کا کلام، اس کو پڑھو، اس سے منہ نہ موڑو، اس کے لیے وقت نکالو، اس کو پڑھا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اگلی بات، جو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، صرف زبان پر جاری ہے پتہ ہی نہیں ہے کیا۔ جب پتہ نہیں ہوگا دل پہ اثر نہیں ہوگا، دل میں اترے قرآن، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں میرے رب کا کلام کیا ہے، میرے رب کی باتیں کیا ہیں، یہ ہے قرآن کا اگلا ٹارگٹ۔ یہی قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے کہا ہم نے بابرکت کتاب اتاری، پڑھنے والا پڑھے، تدبر کرے، عقل والے نصیحت پکڑے۔ نجاشی تھا نا، اس کے دربار میں سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی نا، سنتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، دربار میں کوہرام مچ گیا، عجیب کیفیت۔ مکے والے تو بڑے خوش تھے، شکایات کے انبار لگائے ہیں، نجاشی کے پاس بھی ان مسلمانوں کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، لیکن واہ میرے اللہ تیرے قرآن کی برکتیں۔ قرآن نجاشی کے دربار میں پڑھا گیا، اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین. سارا دربار قرآن سن رہا ہے، حق پہچان کر سب کی آنکھیں بہہ رہی ہیں. وہ بھی کافر تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کئی ایک نے، اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں بھی گواہ لکھ لے. تو قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھا کرو، قرآن سمجھا کرو. ہمارے نبی ساری ساری رات ایک ایک آیت پڑھتے اور روتے زارو قطار. تو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے. سمجھ نہیں آتی، آج تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، آپ کوئی ایپ اچھی سی ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھ لیں، سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں. جو قرآن پہ تدبر کرتا ہے اس کا دل کھلا ہے، اور جس کا قرآن پر تدبر کا خیال ہی کوئی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، یہ بیچارہ تدبر کہاں سے کرے. اگلا کام، اگلا حق قرآن کا یہ ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر عمل، کیونکہ یہ کتاب زندوں کی کتاب ہے، مردوں کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کتاب زندوں کی ہے، مردوں کی. معذرت مسلمانوں، ہم نے آج مردوں کی کتاب سمجھ لیا. ایصال ثواب، قبرستان میں تلاوت. مولویوں نے دیکھا یہ بیچاری قوم ہے ان پڑھ سی، ان کو قرآن کے حقوق کا کیا پتا، چلاؤ اپنی دکانداری، مردے کے سرہانے پڑھو، مردے کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے پڑھو. بیچارے اس وقت نرم دل ہوئے پڑے ہوتے ہیں، جانے والے کا غم ہوتا، کہیں گے واہ مولوی نے تو ایصال ثواب کا کمال کر دیا. لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا مولوی نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جہنم کا گڑھا کھود لیا ہے. کیوں؟ جس عمل پہ میرے اور تیرے نبی کی مہر نہیں ہے، رب کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنی ساری ایسی باتیں. نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ ثواب کا. غور سے سمجھیے، ایک بات عرض کرتا ہوں، باتیں ساری فائدے والی اللہ کے فضل سے. نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا؟ ثواب کا. عیدگاہ میں عید سے پہلے اذان دینا، اقامت کہنا، نفل پڑھنا، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیوں؟ اذان ہی تو ہے، اقامت ہی تو ہے، اس میں اللہ رسول کا نام ہی لینا ہے. بھئی نماز ہی پڑھنی ہے. ہر بندہ کہے گا نہیں، علی رضی اللہ عنہ پہنچے عیدگاہ میں، ایک بندہ نماز نیند کے کھڑا ہے، آگے بڑھ کے کان میں کہا اللہ کے بندے اس موقع پر نماز نہیں ہے، اس موقع پر نماز نہیں ہے. وہ لگا رہا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، توجہ ہی کوئی نہیں، لگا رہا. انہیں آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے چھڑوا دیے، گویا نماز توڑوا ہی دی. وہ آگے بگولا ہو گیا، جناب یہ کیا؟ میری نماز. انہوں نے کہا نماز ہے ہی نہیں. کہا کیوں نہیں؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ فرمایا سن، اللہ تجھے نماز پڑھنے پر نہیں، بلکہ اللہ تجھے اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا. یقین نہ آئے تو سورہ نور کی آیت پڑھ لے. یہ تھے صحابہ. آج ہم صحابہ کے مشن پر بات کرتے ہیں تو دلیل قرآن سے. کان یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ لے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے رسول کے حکم، آرڈر، فتویٰ، ارشاد، قول، اس کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں دنیا میں اللہ کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا قیامت کے دن وہ دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. تو یہاں قرآن رکھا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے. اچھا، جب کسی کی جان کنی کا عالم ہو، پاس بیٹھ کے قرآن کی کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہی ہے، پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. آپ سارے کہہ رہے ہیں سورہ یاسین. کبھی سورہ یاسین کا ترجمہ ہی پڑھ لو، سورہ یاسین کا ترجمہ ہی پڑھ لو. آخری رکوع ہے نا، کیا ہے اس میں؟
وقرآن مبین. وہاں بھی اللہ نے جواب دیا ہے. یہ شاعر کی بات نہیں، جادوگر کی بات نہیں. اللہ ہے کیا؟ ذکر وقرآن مبین. اللہ نے کہا یہ نصیحت ہے، قرآن مبین ہے. اللہ کیوں ہے؟ فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ آیت ہے سورہ یاسین کی، تاکہ جو زندہ ہے وہ سن کر خبردار ہو جائے. اور زندے کو تو توجہ ہی نہیں، نہ عقیدہ اس کے مطابق، نہ عمل، نہ کاروبار، نہ گھر کا ماحول، نہ معاملات، نہ خوشیاں، نہ غمیاں. پوری زندگی مرضی کی، اور جب مرنے لگے قرآن پڑھ دو. آؤ مسلمانوں، قرآن کا حق ادا کرو، زندگی میں قرآن پر عمل کرو. پھر جس پہ عمل کیا، جس پہ ایمان رکھا، جس کو پڑھا سنا، جس پر تدبر کیا سمجھا، جس پر عمل کیا، اب پوری دنیا میں دعوت بھی اسی کی، پیغام اسی کا پہنچانا ہے، دوسروں تک اسی کو عام کرنا ہے. یہ ہے ھذا بلاغ للناس. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے. رسول پاک نے بھی یہی پہنچایا، امت کے اوپر بھی یہی ذمہ داری لگائی. یہ 5 فرض ہیں امت کے قرآن کے حوالے سے. قرآن کے حقوق ہیں یہ. آج اگر ہمارا حق ہمیں نہ ملے، ہم پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن نپٹیں گے. قرآن بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو، حق ادا نہ کریں تو قیامت کے دن ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف صاحب قرآن نبی پاک ہو. اور قرآن ہی بتا رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول پاک قرآن کی موجودگی میں دعویٰ دائر کر دیں گے، اللہ یہ ہے میری بد نصیب قوم جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمیں حق نہ ملے، کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑتا ہوں، قیامت کو نمٹوں گا تیرے ساتھ. قرآن کو حق نہ ملا تو یہ نہ ہو قیامت کو قرآن کہہ دے اب نمٹتا ہوں تمہارے ساتھ. ایک طرف قرآن سفارش کر رہا ہوگا، دوسری طرف قرآن اور جن پہ قرآن اترا رسول پاک وہ لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہوں گے. بات سب ہمارے سامنے ہے، فیصلہ خود کریں اپنے حق میں قرآن لے کے جانا یا اپنے خلاف. کیونکہ رسول پاک نے بتایا باتیں دو ہی ہیں، القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. پیارے بھائیوں، قرآن پاک کے متعلق آپ نے سن لیا. یقین جانیے بہت سی باتیں تھیں، وقت نے اجازت نہ دی، پھر بھی اوپر ٹائم ہو گیا ہے. بہرحال ان باتوں پر ہم سب غور کریں اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لائیں. قبر میں کام آنے والی چیز بھی قرآن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صحیح جواب دے دے گا نا، فرشتے پوچھیں گے ما علموں کا، یہ بھی بتا تجھے ان چیزوں کا علم کہاں سے ہوا. وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا. یہ ہے وہ کتاب قبر کے اندھیروں میں ساتھ دینے والی، میدان محشر کی سختیوں میں ساتھ کھڑی ہو کر اللہ سے التجا کر کے سفارش کر کے بخشوانے والی، پھر جنت کی منزلیں طے کروانے والی. آئیے قرآن کے ساتھ جڑیے، اپنا تعلق قائم کیجئے. یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے حفظ قرآن کا مثالی ادارہ، میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں الحمدللہ مثالی ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے. جو لوگ آتے ہیں
ہمارے ممتحن آتے ہیں، لوگ وزٹ کرتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، داخلے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پروگرام ہے ایک اور استاذ محترم ان کی خدمات حاصل کرنے کا، تو آپ سب احباب کا الحمدللہ یہ ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچے کا آخری سبق سماعت کریں گے۔ اس بچے نے ماشاءاللہ اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ہے، نماز جمعہ کے بعد وہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ دل جمی سے تشریف رکھیے گا، ان حفاظ قرآن کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ یہ ننھے ننھے بچے جو آپ کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں بچیاں، خواتین، بزرگ ان کے درمیان میں تشریف فرما ہوتی ہیں، یہ اللہ کے قرآن والے بچے ہیں، ان کے ساتھ محبت کیا کریں۔ ان کی محبتیں انشاءاللہ رب کی محبت تک پہنچائیں گی۔ آج کے جمعے میں آپ سب احباب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے مدرسوں اور مسجد کے حوالے سے رمضان میں توجہ دلاتے ہیں، کوئی ایسے حالات نہ بنے درمیان سال میں کہ توجہ دلانی پڑے، وگرنہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یقین جانیے اپنے احباب کے ساتھ پچھلے دنوں بیٹھا تھا، میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ میرے ساتھی، میرے نمازی، میرے مقتدی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کن لفظوں کے ساتھ میں آپ سے کہوں، بس یہ کہتا ہوں جس رب کے لیے آپ سب کر رہے ہیں نا، وہ رب آپ کو اتنا نوازے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ پر کوئی غم کی کیفیت بھی نہ آنے دے۔ سچی بات ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کبھی آپ کو توجہ دلائی، آپ نے ماشاءاللہ اپنی جیبوں کے منہ کھول دیے۔ یا اللہ تو دیکھتا ہے تیرے گھر کے اندر یہ تیرے بندے بندیاں تیرے دین کی خاطر کیا کرتے ہیں، اللہ تو گواہ ہو جا۔ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، سفراء آتے ہیں، کوئی خالی نہیں جاتا۔ ہم بیٹھے پچھلے دنوں آپ سب کی عدم موجودگی میں اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ آپ سب کے لیے حوصلے کی بات ہے۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، رمضان میں الحمدللہ ایک جمعہ ہمارا اپنی مسجد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، آگے آنے والے موسم میں ایسی چلیں گے۔ پچھلے سال یہ ہوا، ہمارے ماشاءاللہ 12 نمازیوں نے، ان کو بھی میرا سلام ہے، سب کو میرا سلام ہے، ان کو بھی سلام۔ 12 نمازیوں نے بڑے بل کی ذمہ داری لی کہ جناب فلاں مہینے کا ہم دیں گے، فلاں کا ہم دیں گے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک دو بھائیوں کے علاوہ ان کو زیادہ مسائل پیش آ گئے بیچاروں کے، باقی سب ماشاءاللہ اپنے وعدے پر پورا اترے۔ اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی میں بخیلی نہیں کر رہا، آپ اپنے لیے آمین کہنے میں کیوں بخیلی کر رہے ہیں؟ تو دل کی خوشی سے کہیے آمین۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ وہ مبارک سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو ایک دو بیچ میں سے مس ہوئے ہم توجہ دلا دیں گے۔ اب سنیے میرے عزیزو، جو بلز ہیں نا ہم ہر مہینے لکھ کے لگا بھی دیتے ہیں کہ اتنے مجموعی طور پر بل آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ دونوں طرف مدرسے بھی چل رہے ہیں، پھر ماشاءاللہ دن بھر پھر گرمی آتی ہے تو بچیوں کے لیے ہم اے سی بھی چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بچے ہیں ہمارے گھروں میں، اگر اے سی کی نعمت ملتی ہے نہیں ملتی، چلو ادارے میں تو ملے نا، تو یہ آپ سب کے تعاون سے ہے۔ جو پانی کے بل ہیں نا وہ 2 بل ہیں، اوسطاً تقریباً 1000 سے 1500 روپیہ ماہانہ بل آتا ہے۔ تو ایسے مجھے 24 احباب چاہیے جو پانی کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ لو جی یہ پانی کا بل اوسطاً 1000-1500 آتا ہے۔ پانی کتنا استعمال ہوتا ہے باتھ رومز میں استعمال، لوگ وضو کرتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ جھڑتے ہیں، نیت کر لیں یا اللہ ان کے جھڑ رہے ہیں میں بل دوں گا، میرے بھی جھاڑ دینا، جیسی نیت ویسی انشاءاللہ مراد۔ دوسری گزارش، گیس الحمدللہ اوپر کچن ہے، بچوں کے لیے بعض اوقات کھانا پکتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے ویسے ذمہ داری دوپہر کے کھانے کی لے رکھی ہے کہ وہ پکا کے سروسز ساری دے دیتے ہیں، ہمیں صرف مٹیریل دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے بچیوں کے کھانے کا ڈیلی کا خرچ صرف 10,000 روپیہ، 150 سے 250 بچہ بچی کھانا کھائیں، خرچہ صرف 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کو مٹیریل دے دیتے ہیں، باقی ساری سروسز ان کی طرف سے، اللہ انہیں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔
تو میرے عزیز و اساتذہ کے لیے، ہمارے خدام کے لیے کھانا بنتا ہے تو گیس کا بل تقریباً کوئی 4,000 سے 5,000 آتا ہے، ایک بل یہ ہے۔ اسی طرح سے 3 چھوٹے بل ہیں بجلی کے، ایک بجلی کا بل ہے تقریباً 5,000 سے 6,000، ایک ہے 4,000 سے 5,000 اور ایک ہے 10,000 سے 15,000۔ ایک بڑے والا ہے وہ تو ماشاءاللہ آتا ہے 70,000 80,000، گرمیوں میں 2.25 لاکھ، وہ ماشاءاللہ اللہ کے بندوں نے ذمہ لیا، اللہ ان کو جزا دے۔ اب مجھے 2 3 4 5 6 بل بنتے ہیں، اور اگر 12 پر ان کو تقسیم کریں، 12 کو 6 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 72۔ لو جی یہ پورشن ہے اوپر والا ہے، اس سے اوپر بھی ماشاءاللہ دوسرے حصے میں خواتین 72 اللہ کے بندے ایسے چاہیے جو ان بلوں کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ 72 افراد، کوئی 1000 دے سکتا ہے بجلی کا پانی ذمہ لے لے، یہ سال میں آپ نے صرف ایک بار دینا ہے، پورے سال میں ایک بار، پورے سال میں ایک بار، تو 72 افراد ایسے چاہیے۔ تو ہیں کوئی خوش نصیب میرے بھائی جو اپنا ہاتھ کھڑا کریں اللہ کی، تو اللہ آپ کو جزا دے ماشاءاللہ۔ لو اور یار ایت کی تو کام ہی پچھو شروع ہو گیا، او دیوار دے نالو میرے اللہ، ایک چلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشاءاللہ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ماشاءاللہ، ہاں جی ہمت کریں ماشاءاللہ، یہ تو رفتار ہی بڑی تھی۔ 22 لو جی ایک مہینے دے لگتا آ بھی گیا، 23 جی جی بسم اللہ بسم اللہ ہمت کی، 24 ہاں جی 5 مہینے 5 بل، اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی، چلو الحمدللہ 24 اور یہ 25 اس کو بجلی میں ڈال لیں گے انشاءاللہ 25۔ یہ بچہ ماشاءاللہ نا جی بڑا اچھا ہے، معذور ہے، اللہ اس کو صحت دے، یہ بڑا نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لو جی 26 27 جی جی ہمت کریں ماشاءاللہ 27، اللہ آپ کو برکت دے، ہمت کریں ہمت۔ 27 اس پورشن سے ہو گئے ہیں، اوپر والے پورشنوں سے قاری ابو بکر صاحب اوپر دیکھیں، دوسرے حصے میں آپا جی ام عدنان ہیں اور آپا جی باجی ام عبداللہ وغیرہ، یہ جتنی بھی ہیں پوری ٹیم، ان سے انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 20 بل انشاءاللہ لینے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ خواتین تو ویسے بھی ماشاءاللہ آج کل موج میں ہیں، نیچے بھی ماشاءاللہ قالین ہے، اوپر بھی قالین ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے اتنی اللہ نے آسانیاں فرما دی ہیں الحمدللہ جی۔ 27 ہو گئے، 3 تو پورے کریں نا جی اس پورشن سے، ہاں جی ہمت کریں، ہمت جلدی کر لیں اللہ کے ولیوں، اللہ آپ کو برکت دے۔ لو جی ان بھائیوں کی طرف سے اعلان ہے، پانی کے 12 بل، ان کے ایک بل مکمل ہوا پانی کا، 5 ادھر سے 12 5 17 اور ایک او پیچھے دیوار کے ساتھ سے 18 پانی کے بل کور ہوئے اللہ کے فضل سے 18، 6 رہ گئے ہیں۔ کوئی ہے ایسا اللہ کا بندہ؟ اچھا جی ایک ان کی طرف سے ہو گیا، 19 ہاں 20 ماشاءاللہ۔ یہ جو میرے بھائی وعدہ کر رہے ہیں انہیں سب جاتے ہوئے لکھوا دیں۔ اب ہم وقت سمیٹیں۔ اب میرے عزیزوں یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بلز ہی نہیں دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں، خدام کرام کی خدمت، دیگر امور، اللہ کی رضا کے لیے آج جتنا ہو سکتا ہے دل کھول کر آپ تعاون کریں۔ یہ بچے آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں آپ کے پاس، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ دل کھول کر تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے رزق میں جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیچھے سے بھی آگے سے بھی یہ بچے جلدی سے پھر جائیں انشاءاللہ، اوپر والے پورشنوں میں بھی، خواتین والے پورشن میں بھی بے شک وہ ایک دوپٹہ یہ جھولی سے پھیر دیں تاکہ نمازیوں کو اٹھ کر آگے آنے جانے کی زحمت نہ ہو۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، بہت سارے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ ساتھ آمین کہتے جائیے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ روحانی جسمانی ہر قسم کے امراض سے شفا عطا فرما، یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، خیر کا طالب بنا،
یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہماری دنیا آخرت بہترین بنا، یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمارے ملک ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے محفوظ فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنا، دنیا اور آخرت بہتر بنا، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔